الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء اکرام، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اکثر جانتے ہیں کہ میں تقریر صرف انگریزی میں ہی کرتا ہوں۔ چند مواقع پہ جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں، جیسے کہ آج کا وقت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے کمزور اردو میں کچھ خیالات پیش کروں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ مجھے انگریزی زبان پہ مہارت ہے، اردو پہ نہیں، ہندی پہ نہیں، تو ظاہر ہے کہ آج کیونکہ میں تقریر اردو اور ہندی میں کر رہا ہوں تو غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری غلطیاں کو نظر انداز کریں گے اور تقریر کے مواد پہ توجہ دیں گے۔ ہر تقریر میں جو حق کی بات ہوتی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن خصوصاً کیونکہ تقریر اردو اور ہندی میں ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ غلطیاں اور ہوں گی، اور میں تقریر کے شروع میں کہنا چاہتا ہوں کہ ساری حق کی بات جو آج ہوں گی وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور غلطیاں میرے اور شیطان کی طرف سے ہیں۔ الحمدللہ میرے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ میں اس دین حق کانفرنس میں تشریف لایا ہوں، اور الحمدللہ میری خواہش تھی کہ انشاءاللہ ایک بار کلکتہ میں تقریر کروں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا سن لی۔ یہ میری پہلی تقریر ہے کلکتہ شہر میں، اور کلکتہ میں کافی بار پہلے آ چکا ہوں، لیکن تقریر میری پہلی ہے، اور اس تقریر کا موضوع ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، خدا کا تصور عالمی مذاہب میں۔ آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے کہ ریلیجن is a belief in a superhuman controlling power, a personal god or gods that deserve worship and obedience۔ آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے کہ مذاہب کے معنی ہے جب کوئی ایک خدا یا خداؤں میں مانتا ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے اور اتباع کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مذہب۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے لوگ جب ایک خدا یا خداؤں میں مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مذہب۔ اس تقریر کے شروع میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ ال عمران سے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم آپس میں اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی خدا میں مانیں، ایک ہی خدا کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور
کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانے، رب نہ مانے. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم کم از کم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہماری ساری خواہشیں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے مطابق پر نچھاور کرتے ہیں. یہ آیت قرآن مجید کی سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میرے حساب سے دعوتی میدان میں ایک بہت اہم آیت ہے. میرے حساب سے ماسٹر کی ہے. ماسٹر کی ہے وہ چابی جو سارے تالوں کو کھولتی ہے دعوتی میدان میں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں سا ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں. ایک چیز جو یکساں ہے سارے مذاہب میں وہ یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جس خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ خدا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں لیکن سب کے لیے ہے. مثال کے طور پہ ہندو مذہب میں ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جو خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، وہ خدا ہندو بھی ہے اور غیر ہندو کا بھی ہے. عیسائی جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، جس میں مانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا عیسائی کے لیے بھی ہے اور غیر عیسائی کے لیے بھی ہے. اس طریقے سے ہم مسلمان جس اللہ کو مانتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مسلم کے لیے بھی ہے اور غیر مسلمان کے لیے ہے. سارے دنیا کے مذاہب، جو عالمی مذاہب ہے، اس کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک ہے سیمیٹک مذاہب، سیمیٹک ریلیجن، اور دوسرا ہے نان سیمیٹک ریلیجن، نان سیمیٹک مذاہب. سیمیٹک مذاہب وہ مذاہب ہے جس سے شروع میں شیم کے نسل نے اسے مانا تھا. شیم نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، جس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. جو شروع میں ان کی نسل نے جو مذاہب کو مانا اسے کہتے ہیں سیمیٹک ریلیجن، سیمیٹک مذاہب. جو شروع میں ان کی نسل نے جو مذاہب کو مانا اسے کہتے ہیں سیمیٹک ریلیجن، سیمیٹک مذاہب. ان لوگوں میں سے ہے یہود، عرب، اسیرین، فینیشین، جو ہیبرو بولتے ہیں، عربک بولتے ہیں، ارامک، اسیرین. اور سب سے اہم سیمیٹک ریلیجن، سیمیٹک مذاہب ہے یہودیت، جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام. یہودیت، عیسائیت اور اسلام. دوسرے ٹائپ کے مذاہب کو کہتے ہیں نان سیمیٹک ریلیجن. اس کو دو حصے میں بانٹا گیا ہے، آرین ریلیجن اور نان آرین ریلیجن. آرین مذاہب وہ مذاہب ہے جس سے شروع میں آرین نے اسے مانا تھا. آرین لوگ وہ لوگ ہیں جو انڈو یورپین لوگ ہیں جو ایران اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں پہلے آئے تھے. آرین ریلیجن کو فردر بانٹا گیا ہے ویدک اینڈ نان ویدک مذاہب. ویدک مذہب وہ مذہب ہے جو وید میں مانتا ہے، جس کا نام ہے برہمنزم، جسے آج کی تاریخ میں ہم ہندوازم بھی کہتے ہیں، ہندو مذہب. نان ویدک مذہب میں ہے سکھزم، پارسیزم ایٹسٹرا. نان آرین مذہب وہ مذہب ہے جو علاقے کے حساب سے بانٹے گئے. مثال کے طور پہ وہ مذاہب جو چائنا میں شروع ہوئے، کنفیوشنزم، تاؤزم. وہ مذاہب جو جاپان میں شروع ہوئے، شنٹوازم. لیکن اکثر یہ نان آرین مذاہب، ان میں خدا کا تصور نہیں ہے، اسی لیے اسے مذاہب نہیں کہتے
ریلیجن نہیں کہتے, اسے کہتے ہیں ایتھیکل سسٹم.